السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اور 276۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں یا ربا کھاتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن اس طرح اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ خرید و فروخت اور ربا دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ بس جب کسی کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی جانب سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے باز رہے، اور ان کے لیے وہی ہے جو گزرا، اور ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جو لوگ لوٹے، یعنی کہ ربا کی طرف جو لوگ لوٹے، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو دوست نہیں رکھتا۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی بات کری، یعنی کہ ان لوگوں کی بات کری جو لوگ اپنے صدقات خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دل جمائی کے ساتھ میں، اور اس ثواب کے ساتھ میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پر، کہ تاکہ زندگیوں میں آسانی آئے۔ اور ہم مومن ہیں تو مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ اپنے صدقات کو کس طریقے سے خرچ کریں گے اور وہ مقبولیت کے درجے پر کس طریقے سے پہنچیں گے۔ وہاں پر کچھ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، وہ ساری کی ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ ربا کہتے ہیں بیاج کو۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بڑھوتری۔ بظاہر یہ ربا بڑھوتری کے معنی میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیاج کو، سود کو، انٹرسٹ کو ان آیتوں کے ذریعے سے حرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرسٹ آیت میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، یعنی کہ وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ پہلی بات تو اس آیت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اب سود کے پیسے سے ضروری تھوڑی نا انسان صرف کھانا ہی کھائے گا، انسان کپڑے بھی پہن سکتا ہے، انسان اشیاء اپنے گھر میں لا سکتا ہے، اور بھی بہت چیزیں اکٹھی کر سکتا ہے، اور بھی بہت چیزوں میں کام لے سکتا ہے، کار لے سکتا ہے، گاڑی لے سکتا ہے، بہت سے اشیاء کا سامان وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے ایک ایک لفظ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کو کھانے سے کیوں تعبیر کیا کہ یہاں پر وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں،
الذین یأکلون الربا، یعنی کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں اس کا بدل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہم اس کو واپس لوٹا نہیں سکتے. کھانا ہمارے پیٹوں میں جا کر وہ ہمارے لیے بلڈ بن جاتا ہے، ہماری انرجی بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. بظاہر اور چیزوں کے تم انہیں پھیر سکتے ہو، لوٹا سکتے ہو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ آپ نے بیاج کے پیسے سے کپڑا آ گیا وہ لوٹ سکتا ہے، بیاج کے پیسے سے کوئی اور چیز آ گئی تو وہ بھی لوٹائی جا سکتی ہے. آپ اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو واپس کر سکتے ہیں. لیکن جو جو نوالا ہمارے پیٹ میں چلا گیا وہ تو بلڈ بن گیا، ختم ہو گیا، تو وہ چیز لوٹائی نہیں جا سکتی. اس لیے یہاں پر سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بیاج کھاتے ہیں یا سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے اس طریقے پہ اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے چھو کر ان کو دیوانہ بنا دیا. وہ مدہوش ہیں بالکل. جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آج کے معاشرے میں بھی اور یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، لوگ باگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اس کو شیطان لگ گیا، اس کو جن لگ گئے، تو وہ بالکل بدحواس سا ہوتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس کو اذیتیں بھی دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر سے پٹکتا ہے، کوئی ادھر سے پٹکتا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہوتا ہے، کچھ کر، لیکن اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، وہ بالکل بدحواس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل قیامت میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں سے اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ جیسے کہ ان کو کسی جن نے پکڑ لیا یا کسی بھوت نے پکڑ لیا، اس پر آسیب آ گیا. اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ یہ والی مثال کیوں لے کر آئے؟ پہلے تو یہ کہ عرب میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ جو ذرا سے بھی کوئی دیوانہ پن کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس پہ آسیب آ گیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہی کی طریقے کی یہاں پر مثال لے کر آئے کہ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی واضح ہو گئی کہ دیکھیں یہ جو جن ہے یہ سچائی ہے ایک، جن کو کئی لوگ نہیں مانتے. جیسے انڈیا پاکستان میں تو ہر چیز کو، اگر نفسیاتی بیمار بھی ہے، کوئی دماغی مریض بھی ہے، تو اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو جن لگ گئے، اس کو بھوت لگ گئے. لیکن باہر کے ممالک میں یہ جنوں کو مانتے ہی نہیں ہے بالکل بھی، پوری طریقے سے انکار کر دیتے ہیں اس چیز کا. اگر کسی کو واقعی میں شیطان لگ گیا یا جن لگ گیا تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہے اور اس کی دوائیاں چلاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ بھی مخلوق ہے جو پائی جاتی ہے، اور واقعی اگر اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت میں رکھے ہم سب کو بھی ان چیزوں سے، کہ یہ شیطان بہت بری چیز ہے. جس کو بھی لگ جاتا ہے اس کو اس حد تک پاگل دیوانہ کر دیتا ہے کہ وہ اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہاں میرے کپڑے جا رہے ہیں، کیا میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا بول رہا ہوں. ایون بہت جگہ مشاہدہ ہوا ہے، کئی لوگ تو نعوذ باللہ گالیاں بھی بکنے لگ جاتے ہیں، کسی کو الٹا سیدھا کہنے لگ جاتے ہیں، مار پیٹ، سامان پھینکنا، یہ سب کچھ. تو وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے. اور یہ حال ان کا کس لیے ہے؟ یہ حال ان کا اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا. تو کل قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا، اور آگے کا حال تو اور بھی اللہ بہتر جانے. اللہم حافظنا من ذالک، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک یعنہم قالوا انما بیع مثل الربا، یعنی کہ یہاں پر وہ لوگ، ان کا حال جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت یعنی کہ بزنس اور ربا یعنی کہ سود دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کر دیا. یہاں پر بہت زیادہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ دیکھیں خرید و فروخت اور ربا کبھی بھی ایک مثل نہیں ہو سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روک دیا اس کام سے باز آ جاؤ، اور جس کام کو کہہ دیا اس کو کرو، اس کو بدلا. دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، ایک ایک چیز کی مصلحت اس کے پاس ہے کہ اگر میں نے اس چیز سے منع کر رہا ہوں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور میں اس چیز سے روک رہا ہوں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں جو ہم پہ حرام کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کو کریں جو ہم کو حکم دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور کھلا واضح فرق بیع اور ربا میں یہ ہے کہ جب بھی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا اپنے کاموں کو بڑھانے کے لیے کوئی کام ڈالتے ہیں، تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سود کو تو منع فرما رہے ہیں اور کاروبار کو حلال فرما رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنے میں ہمارے ہاتھوں کی محنت ہوتی ہے، ہمارا پیسہ لگتا ہے، ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں، ہم سامان خریدتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں، پھر اس سے کماتے ہیں، پھر ہم کہیں جا کر سکون سے رہتے ہیں. اور ہم پر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں کل پھر جانا ہے، کل پھر جانا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. 50 طریقے کی ٹینشن ایک بزنس مین لے کر رکھتا ہے، لیکن اس میں سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے.
برخلاف اس کے کہ جو کچھ پیسے دے دے تم کو اور پھر یہ کہ میں اس پر 10% لیتا رہوں گا، اب آپ کا کام چلے نہ چلے۔ اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بزنس میں انسان یہ تو نہیں ہے ہر وقت اس کو منافع ہی ہوگا، اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، کئی بار مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی بھارت بند ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار نہیں چل پاتا یا مندی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے بزنس مین کو۔ لیکن ایک بزنس مین نفع بھی اٹھاتا ہے اور گھاٹا بھی اٹھاتا ہے۔ تو بزنس وہی ہے جس میں نفع بھی ہو اور گھاٹا بھی ہو۔ اگر صرف آپ کو نفع ہی نفع ہوا جا رہا ہے تو آپ چیک کریں کہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہے وہاں پر، یا اگر صرف نقصان ہی نقصان ہوا جا رہا ہے تو آپ اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں۔ دوسری چیز برخلاف ربا کے، اب کسی نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ میں اس پہ 10% آپ سے لیتا رہوں گا ہر مہینے، تو اس کا صرف پیسہ لگا اس کے اندر اور وہ چیز تبدیل نہیں ہو رہی، پیسہ لگا اس کا اور وہ ہر مہینے آپ سے پیسے لیتا رہے گا 10% پہ، جو کہ وہ محنت جن رات جو کر رہا ہے وہ اس کو دے گا، اگر اس کو نفع ہوا تب بھی دے گا، نقصان ہوا تب بھی ہوا، تو یہ ایک طریقے کا ظلم و زیادتی ہو گئی ان لوگوں پر جو بیچارے غریب ہیں۔ اور کئی بار یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ بیاج لے لیتے ہیں ان پہ اتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو منہ میں نہ کھلا کر بیاج بھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں کی فیس نہ بھر کر بیاج بھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ تو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اور انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ میں چلتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو بینکوں سے بھی لون لیتے ہیں یا پھر کئی چیزیں ایسی خرید لیتے ہیں جو لون کے ذریعے سے ہوتی ہیں یا پھر بیاج کا ان میں کچھ ہوتا ہے، تو وہ چیز سکون نہیں ہوتی۔ آپ بیاج کے پیسے سے راحت نہیں خرید سکتے، سامان راحت خرید سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کھلا اور واضح فرق ہو گیا کہ ایک محنت کر کے جو کما رہا ہے اس میں اور ایک جو بیاج لے رہا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے کو حرام فرمایا، کیونکہ وہ ایک ظلم ہے، وہ زیادتی ہے کہ میں نے آپ کو اتنا پیسہ دے دیا، اب ہو تو دے دو، نہیں ہو تو بھی دو، اور پھر اگر نہیں دو گے تو اس پہ بیاج پڑ جائے گا، یعنی کہ اگر پہلے 10% تھا، 10% کو پھر اس رقم میں جوڑ دیا جائے گا، پھر اس رقم میں جوڑ دیا جائے گا، تو پھر اس کا بھی بیاج ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ظلم کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسی لیے حرام کیا ہے، کیونکہ ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو نفع پہنچائے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اس کی زندگی میں مشکلات نہ لائے، اس کی زندگی میں پریشانی کھڑا نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو قرض دینا ہے تو قرض حسنہ دو، یعنی کہ اچھا قرض دو۔ اور یہ عرب میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا، عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی چیز دے دیتے تھے یا پھر کوئی سامان دے دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اتنی اتنی مہلت ہے تو آپ کے پاس میں، آپ اتنی مہلت تک دے دینا، اگر نہیں دو گے تو اتنا بڑھا کے دے دینا۔ جیسے کسی نے کسی کو 10,000 روپے دی، 10,000 روپے دینے کے بعد اس نے کہا کہ اگر 30 دن بعد آپ دیں گے اس کو تو مجھے اتنے دے دیجیے گا، 10,000 کے آپ 11,000 روپے دے دیجیے گا۔ تو اس طریقے کا سسٹم وہاں پر چلا کرتا تھا پہلے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بالکل حرام کر دیا اور کھلا فرق بھی بتا دیا کہ ایک خرید و فروخت میں یعنی کہ بزنس میں اور ربا میں کیا ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس پر بڑی لعنتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی گزری ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم ظلم کرو گے، یہ ظلم زیادتی تو ہے، لا تظلمون لا تظلمون فلا تظلمون، یعنی کہ اگر تم ظلم مت کرو نہ تم پر ظلم ہوگا۔ یعنی کہ دنیا میں بھی یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سود، بیاج، بینکنگ کا سارا کام کرتے ہیں یا پھر اس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، بیاج لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ، سارے ہی اس کے اندر آئیں گے۔ یعنی کہ جو چیز حرام کر دی گئی اس کے ذرائع جو وہاں تک پہنچتے ہیں وہ بھی سارے حرام ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو بیاج کھاتے ہیں وہ لوگ موسٹلی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سو نہیں پاتے، ان کو نیند نہیں آتی۔ امریکہ میں آپ چلے جائیے، امریکہ میں 75% مخلوق کم سے کم نیند کی گولیاں کھاتی ہے۔ کیوں کھا رہی ہے؟ کیونکہ وہ بیاج کا کام کر رہے ہیں، وہ دن رات حرام کھا رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ پہ ایمان لے آئے تو ہمیں چونچا بالکل نہیں کرنی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اور سب سجدے میں جھک دیتے، ابلیس نہیں جھکا۔ اس کو تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا مجھے سجدہ کس کو کروا رہے ہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حکم کون دے رہا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو سوچ لیتا تو وہ شیطان مردود نہیں بنتا۔ تو ہمیں بھی سب پہلے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو ہم اس پہ کام کریں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس سے
रुक जाएं। दूसरी चीज अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, फमन जाअ मौइज़तुम मिर रिबा मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। और अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि जिसके पास आ गई नसीहत उसके रब की जानिब से। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि ब्याज आपके लिए हराम है और खरीदो फरोख्त आपके लिए हलाल है। तो अब नसीहत आ गई कुरान की तरफ से, जब कुरान की तरफ से नसीहत आ गई तो हमें चाहिए कि हम उसको बजा लाएं, यानी कि उस पर हम उतरे, हम बिजनेस करें, हम ब्याज से बाज आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फलाहु मा सलफ। और जब ये आयत नाजिल हो गई उसके बाद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तुम इससे बाज आ जाओ, ब्याज का काम बिल्कुल बंद कर दो। जिनके ब्याज थे आज तक, जिनके ब्याज थे वो खत्म कर दो, और उससे पहले जो तुम्हारा माल है वो तुम्हारा ही रहेगा। ये फलाहु मा सलफ में अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि जैसे किसी ने पहले जमाने में पैसे दिए हुए थे, वो ब्याज लिया करता, तो ब्याज आज से खत्म पूरा। जब मैंने ये आयत नाजिल कर दी तो आप बिल्कुल हराम, तो आप ब्याज का एक पैसा भी ना किसी से लेंगे और ना किसी को देंगे, लेकिन आपकी जो असल रकम है वो आपके लिए खड़ी है, आप बस वो ही लेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं व अमरहु इलल्लाह। अब देखो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उसका जो मामला है वो अल्लाह की तरफ है। अब हम ये सोचें, अब किसी इंसान ने सच्ची तौबा करी कि अब मैं ब्याज नहीं लूंगा, ठीक है, और वो ब्याज से बाज भी आ गया, लेकिन फिर हम ये सोचने लगे नहीं जी इसने तो बचपन से ब्याज लिया है, ये कैसे बाज आ जाएगा। तो इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है कि वो किस तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ तौबा कर रहा है और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी तौबा मकबूल है या नहीं है, इसमें हमारा दखल नहीं है। ये अल्लाह ताला का काम है, उसके दिल कितना सलीम है, उसका दिल कितना पाकीज़ा है, उसका दिल कितनी तौबा पे नदामत है, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को जानने वाले हैं। तो उसका मामला अल्लाह की तरफ से, हमें अपनी तरफ से इसके में ये नहीं कहना कि नहीं भाई ये नहीं तौबा कर सकता, या शक व शुबा नहीं करनी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी फरमाते हैं कि उसका मामला जो है वो अब अल्लाह पर है कि वो बाज आया नहीं आया, उसने तौबा की नहीं की, ये सब अल्लाह की तरफ का मामला है। बस तुम लोगों के पास मामला आ गया, तुम तौबा करो, ब्याज से बचो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन आद फउलाइक अस्हाबुन नार। लेकिन अगर नसीहत आ गई, नसीहत आने के बाद भी जो लोग ब्याज की तरफ पलट गए, यानी कि वो लोग, उन लोगों ने क्या किया कि वो ब्याज से बाज नहीं आए, उनको इतना चस्का लग गया कि नहीं भाई इसी में ही सारी वो है, और वो अपनी चलाने लगे, तावीलें निकालने लगे, तदबीरें करने लगे कि नहीं भाई जब ये भी तो उसी की तरह है, वो अगर मेहनत लगा रहा है तो मैं पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर वो कारोबार कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ ना, मेरा भी तो पैसा लगा हुआ है ना, तो मेरा भी मुनाफा बनना चाहिए, मेरे को तो ब्याज चाहिए चाहिए। तो वो लोग जो लौटे फिर उस तरफ, यानी कि ब्याज की तरफ लौटे, तो अल्लाह ताला उनके बारे में वईद फरमा रहे फउलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग आग वाले हैं, वही लोग जहन्नुम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एक कितनी बड़ी वईद अल्लाह ताला ने फरमा दी कि अगर मेरी नसीहत आ गई, मेरी आयतों का मजाक ठिट्टा ना बनाओ, उनको उन आयतों को समझो और उन आयतों पे अमल करो, नहीं तो आप लोग क्या हो जाओगे, आग वाले हो जाओगे और उसके अंदर हमेशा हमेशा रहने वाले हो जाओगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, यानी कि अल्लाह ताला रिबा को मिटा देता है, खत्म कर देता है। आप देखेंगे कि जो लोग ब्याज का काम करते हैं या सट्टे का काम करते हैं या ऐसे मासी में पड़े हुए हैं, ऐसे गुनाहों में पड़े हुए हैं, जो दुनियावी लिहाज से लगता है कि बहुत फायदा है इसके अंदर, बहुत मुनाफा है इसके अंदर, बहुत आराम से कट रही है सामने वाले की, लेकिन अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करते, अल्लाह ताला उसको मिटा देते हैं। दुनिया में भी वो चीज़ मिट जाती है और आखिरत में भी वो चीज़ खत्म हो जाने वाली, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो हराम चीज़ें मकबूल है ही नहीं, अल्लाह के यहाँ तो मकबूल है ही नहीं हराम चीज़ें। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, के मैं ब्याज को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, सूद को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। यानी सूद का पैसा जो तुम्हारे पास आ जाता है, भले से वो बाहिर बहुत ज्यादा लगता हो, लोगों को ये दिखता हो कि भाई बंगला भी है, पैसा भी है, सारी आशाइशें हैं, सब कुछ मजे से कट रही है इनकी, ऐसा नहीं है। उन लोगों से पूछो जाके कि उन बड़े बड़े घरों के अंदर सुकून नहीं है, सामान्य राहत तो है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक बढ़िया सा बेड है, एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा, नींद कहाँ से लाओगे? नींद इज इंपॉर्टेंट, नींद तो अल्लाह की तरफ से आएगी, जब आपके दिल में सुकून होगा तभी तो नींद आएगी। तो सामान्य राहत कर सकते हैं आप रिबा के सामान से, लेकिन आप राहत नहीं पा सकते। और बहुत ज्यादा मुशाहिदा भी किया गया है कि जो ब्याज का काम करते हैं वो कुछ दिन बाद उनके ऊपर अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां डाल देते हैं कि वो ब्याज का काम उनका एक ही बार में निकल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने दुनिया को सताया होता है, लोगों पे जुल्म किए होते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो कहीं से जा, वो बिल्कुल रहम नहीं करते उन लोगों पर, क्योंकि शैतान ने उनको ऐसा छुआ होता है कि वो
एक तरीके से बदहोश होते हैं, उनको सही सही गलत में समझ नहीं आ रही होती। कई लोगों तो मैंने देखा कि ब्याज के पीछे लोग बग मार भी देते हैं, जानें भी ले लेते हैं कई लोगों की। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है कि इससे रुक जाओ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उसको मिटा दूँगा, और ब्याज से आप चाहे कितना ही सदका कर लें, कितना ही खैरात कर लें, कितना ही कुछ कर लें, ना तो वो कल क़यामत में आपके काम आने वाला, और बाज़ाहिर दुनिया में भी वो सिर्फ़ दिखेगा कि हाँ भाई ये पैसे वाला है, इसने बिल्डिंग खड़ी कर ली। लेकिन उनके घरों में सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, वो डिप्रेशन में मर रहे होंगे, किसी बीमारी में मर रहे होंगे, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। अगर मुशाहिदा ही करने जाओ तो बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि किसी की औलादें खराब हो जाती हैं, किसी की औलादें ज़ाया हो जाती हैं। मतलब पूरी तरीके से अल्लाह ताला उसको मिटा के दिखा देता है कि अगर तुमने ज़ुल्म ज़्यादती करी है तो मैं इंसाफ़ करने वाला बैठा हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं रिबा को बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। अ, और सदाकतों को बढ़ा देता हूँ, यानी कि जो आप सदके करते हैं उनको अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। पिछली आयतों में भी गुज़रा है कि अगर आप 1 पैसा देते हैं तो अल्लाह ताला उसका 700 तक करके देते हैं। अल्लाह ताला हदीसों में भी आता है कि जो भी 1 खजूर नेक कमाई से, हलाल कमाई से अगर 1 खजूर भी देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाहिने हाथ में लेते हैं, यानी कि सीधे हाथ में लेते हैं और उसको पालते हैं। जैसे हम अपनी औलादों को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, फिर वो कवि हो जाती हैं, फिर वो बड़ी हो जाती है, क्या खूबसूरत दिखती हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला हमारे सदक़ात को पाल-पाल कर बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उहद पहाड़ के बराबर होकर हमें कल क़यामत में मिलेंगी। यानी कि हमारे सदक़ात को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह ताला किसी भी नाशुक्रे को अपना दोस्त नहीं रखता, पसंद नहीं करता अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अल्लाह की नाफ़रमानियाँ करें। अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला ने जो हलाल किया है उसको हलाल ना माने, और जो हराम किया है वो हराम ना माने। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हलाल क्या है, मफ़हूम बता रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है, ये दोनों चीज़ें वाज़िह हैं। आपको पता है कि खिंज़ीर हराम है, आपको पता है शराब हराम है, आपको पता है निकाह के बिना औरत हराम है, आपको सब चीज़ें मालूम है कि हराम क्या है, और हलाल भी आपको पता है क्या है, कि मेहनत से कमाओ वो हलाल है। बाकी सारी चीज़ें हलाल और हराम आपके पास में वाज़िह हैं। लेकिन एक चीज़ होती है शक व शुबा, कि जो चीज़ आपको शक व शुबा में डाल रही है, आपके दिल में खटक रही है, तो आप उससे भी बाज़ आ जाएँ, वरना आप फँस जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ब्याज का काम है और उसमें 1% या 2% भी, तो आप फँसेंगे। इसकी मिसाल देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए और मैं 30 तारीख से पहले-पहले आपको ये लौटा दूँगी। मुझे यकीन है इस चीज़ का कि मैं आपके ये पैसे लौटा दूँगी, लेकिन आपने कहा कि देखो अगर 30 तारीख से 31 हो गई ना, तो फिर मैं 10% ब्याज लगा लूँगा, और इसको आपको लिखित में देना पड़ेगा मुझे लेकर। तो मेरे को तो ये पूरा यकीन है कि मैं 30 तारीख से पहले-पहले आपके पैसे दे दूँगी, मुझे यकीन है, पूरा मेरे ऊपर यकीन है, लेकिन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूँ। मैं उसको आपके आपकी मान रही हूँ मैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर 31 लग गई, तो मैं आपको 10% ब्याज लगा के दूँगा। तो मैं उस पेपर पर लिखित में दे रही हूँ आपको कि हाँ, मैं ब्याज दूँगी। तो ये होता है शक-ओ-शुबा, और ये है क्रेडिट कार्ड आजकल के। आजकल के क्रेडिट कार्ड है, भले से हम वक़्त पर जमा कर देते हैं अपने पैसे, लेकिन उन्होंने आपसे पहले लिखवा लिया है कि अगर आपका पैसा इतना-इतना जमा नहीं हुआ, तो आपको इतना-इतना ब्याज देना पड़ेगा। तो ये भी एक ब्याज की सूरत है। तो ये इतनी डीप चीज़ है कि हम समझ ही नहीं पाते। हम तो अपने दिल से सोचते हैं कि नहीं, हम तो वक़्त पर अदा कर देंगे, हम क्यों ब्याज देंगे? लेकिन आपने जो उस पेपर पर लिखा है, वहाँ पे तो फँसेंगे आप। तो वहाँ पर इस चीज़ को समझा जाए कि अल्लाह ताला ने शक व शुबा वाली चीज़ों को भी पूरी तरीके से हराम कर दिया। जैसे अगर आपको शक है कि सामने वाला दावत बड़ी अच्छी है, खाना पाकीज़ा है, सब कुछ सही है, हलाल रिज़्क है, पाकीज़ा रिज़्क है, लेकिन आपको नहीं पता पीछे से उसने करके क्या लाया है, यानी कि अगर उसने सूद की कमाई है या हराम की कमाई है, चोरी करी है, डाका डाला है, या फिर कुछ और चीज़ करके वो अगर लेकर आया है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। क्यों? अब आप शक-ओ-शुबा में पड़ गए, भाई इसका कारोबार सही नहीं था, इसका ये सही नहीं था, तो उस चीज़ से भी बचने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस चीज़ से भी बचो, वरना शैतान तुम्हें अपने पास खींच ही लाएगा, फिर आपके साथ वही करेगा जो पीछे किया। तो यहाँ पर देखिए कई सारी हदीसें भी गुज़रती हैं, और पहली बात तो इसकी हुर्मत कुरान से ही साबित हो जाती है। कुरान से साबित हो जाती है, इन्हीं आयतों से साबित हो गई कि ये ब्याज को नाता है, अल्लाह ताला ने हराम किया है। और दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर अ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, तो कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट मिस्ल बड़े-बड़े घड़ों के थे। यानी कि उनके पेट इतने बड़े-बड़े थे कि जैसे घड़े होते हैं ना, पानी पीने के घड़े होते हैं, उस टाइप के थे। पूछा ये कौन लोग हैं? बताया गया कि सूद खाने वाले हैं, यानी कि वो लोग दुनिया में क्या करते थे, ब्याज खाया करते थे। एक और रिवायत में है कि इनके पेटों में साँप भरे हुए थे,
یعنی کہ ان کے پیٹوں کے اندر کیا تھے؟ سانپ تھے، اور وہ انہیں ڈستے رہتے تھے جو صاف نظر آتے تھے. یعنی کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تب ان کو یہ چیز ان کو یہ چیز کا مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ بیاج کھانے والوں کا یہ حال ہوگا. ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے، یہ بھی معراج کا ہی واقعہ ہے، جب وہ سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا، یعنی کہ وہ پانی اتنا ریڈ تھا جیسے کہ خون ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں اور بامشکلہ تمام کنارے پر آتے ہیں، یعنی کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو بہت مشکل سے، بہت مشقت سے کنارے پر آتے ہیں تاکہ وہ اس میں سے نکل پائیں، نکل جائیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسی وہ کنارے پر آتے ہیں، وہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے بہت سارے پتھر لے کر. جیسی وہ کنارے پر پہنچتے ہیں، وہ ان کا منہ کھول کر اس پتھر کو اس کے اندر ڈالتا، پھر وہ گھبرا کر بھاگتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو پھر یہی ہوتا رہتا ہے. پوچھا، معلوم ہوا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. یہ بوال ہے سود خور لوگوں کا. دوسرا، اور بھی کئی ساری حدیثیں گزرتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بوال منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں ڈالتا ہے. ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہے 1598. تو یہاں پر اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کا حساب رکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والے سب کی سب پر لعنت ہے. سب کی سب پر لعنت فرما دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر ہے 2274. اس میں کہتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں. کئی جگہ 70 بھی آتا ہے، 72 بھی آتا ہے، 73 بھی آتا ہے. سود کے 70 درجے ہیں. ان میں سب سے کم درجہ جو ہے ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. دیکھیں، اس کو اگر ہم سمجھیں کہ اگر انسان کس حد تک بھی سوچ لے گا، اگر ہم اس حدیث کو ہی لے کر سمجھیں کہ دیکھیں کتنی سب سے کم تر درجہ جو ہے سود کا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یعنی کہ اپنی ماں سے نکاح کرے، جو کسی بھی حال ممکن نہیں ہے. لیکن اگر انسان حرام کا سوچے بھی نا، تو کہاں تک سوچ لے گا کہ یہی سوچے کہ چل پڑوسن کو دیکھ لوں یا فاحش فلمیں دیکھ لوں، یا ایسا کچھ سوچ سکتا ہے وہ. لیکن اس حد تک کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی زنا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے کم تر درجہ ہے یہ سود کا. تو یعنی کہ اور جو چیزیں حرام کری اللہ تعالیٰ نے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ چیز ہو گئی، بہت ہی زیادہ شرمناک چیز ہو گئی اور بہت ہی زیادہ عبرتناک چیز ہو گئی. اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ سود کتنی خطرناک چیز ہے. اور آگے اسی میں ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سب سے کم تر درجہ جو ہے سود کا، وہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور اس سے اور سب سے جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے، یعنی کہ اگر کسی انسان کی کہیں پر بہت زیادہ عزت ہے، وہاں پر جا کے اس کی بے عزتی کرے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند فرمایا ہے. اور ایک جگہ آگے ہی آیتوں میں گزرتا ہے، اس کے آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس میں گزرتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یعنی کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے، آپ مومن ہو، آپ ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیاج سے باز آئیں اور جو کچھ بھی آپ نے بیاج کا تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ آگے ہی فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے، یہ تو کہ یہ ہے کہ اگر آپ سود کھاتے ہیں، اگر اس سے باز نہیں آتے، کہ یہ آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر آپ سود سے باز نہیں آتے تو آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں آپ اس حال میں ہوں گے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں. کیا آپ کے بس کی ہے؟ کیا ہمارے بس کی ہے؟ ہم تو نیکوکاروں میں سے بھی نہیں ہیں، ہم تو صالحین میں سے بھی نہیں ہیں، ہمارے تو اعمالوں کا خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم ان سب چیزوں سے باز رہیں، سود سے باز آئیں، کاروبار کریں، نیک کاروبار کریں. تو اس کا جو سارا کنکلوژن نکل کر آتا ہے وہ یہ نکل کے آتا ہے کہ سب سے پہلا یہ کام ہے کہ ہم سود کے ذریعے سے لوگوں کو نفع نہ پہنچائیں. ہم اگر ان کو قرض دے رہے ہیں تو قرض حسنہ دیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس صدقات کے لیے. دیکھیں آگے یہ آیتوں میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قرضہ دے
اور اس کا وقت بڑھا دے، یعنی کہ اگر اس نے مقررہ وقت تک اس کا قرضہ نہیں دیا تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. سوچیں اگر کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے دے، روز 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر پھر وہ وقت پر نہیں دے پایا، اور اگر وہ وقت پر نہیں دے پایا اور پھر اس نے اس کو مہلت دی، تو ہر دن کا ڈبل ملے گا، یعنی کہ ایک دن کا 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر لکھ دیا. یہ آخرت میں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ اس کا صدقہ کس حد تک بڑھ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرض حسنہ دیں. تجارت تجارت اور حلال کاروبار کو ترجیح دیں. یہاں پر یہ چیز بھی ان سے نکل کر آتی، کنکلوژن نکل کر آتا ہے، وہی نکل کر آتا ہے. سب سے پہلے تو قرض حسنہ دیں، یعنی کہ اللہ کی رضامندی کے لیے دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں، اپنے دل کے جماع کے ساتھ دیں، اور اس کو مہلت بھی دیں تو آپ کو اتنا اتنا ثواب ملے گا. دوسرا کہ تجارت کو حلال کریں، یعنی کہ تجارتی کاروبار میں اپنے آپ کو لگائیں، نہ کہ سود کے کاروبار میں لگائیں. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس طریقے سے ہی مانیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اس کا ہنسی مذاق اور ٹھٹا نہ بنائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سودی کاروبار ہے، سودی نظام ہے، بینک ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سود سے جتنی بھی چلنے والی چیزیں ایک نہ ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. کتنے ہی بینک ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت پر بڑے مشہور اور معروف ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. تو دیوالیہ کس لیے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ سود سے چل رہا ہے. وہ لوگوں کے پیسے جو رکھتے ہیں ان کو وہ سود دیتے ہیں. تو اس سود کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ مجبوراً بزنس میں، اگر یہ بینک، کیونکہ ہم لوگ دارالاسلام میں نہیں ہیں، دارالحرب میں ہیں، تو یہاں پر جو قانون چلتا ہے وہ ہمارا نہیں چلتا. اسی لیے اگر کئی لوگ اپنے بزنس کے پرپز سے یا کسی اور پرپز سے بینک میں پیسے رکھتے بھی ہیں اور ان کا جو بیاج آتا ہے، تو ان کو چاہیے اس بیاج کو بالکل اپنے پیسے سے الگ کر کے کہیں ایسی جگہ لگایا جائے جہاں پہ اس کے مستحقین ہو، ان کو دیا جائے، نہ کہ وہ اپنے پاس خرچ کیا جائے. یہ نہ سوچے کہ ہم نے 10,000 رکھ دیا، اب تو بڑھ گئے ہوں گے، چلو بھائی اب ہم نکال لیتے ہیں، ہمیں کام آئیں گے. نہیں، وہ ہمیں بالکل بھی نہیں لینا ہے. پہلی بات تو بچنے کی پوری کوشش کی جائے. دوسرا، سود معاملات میں مکمل اجتناب کریں، یعنی کہ پوری طریقے سے سود کے کاموں سے ہٹ جائیں. نہ لیں، نہ دیں، نہ لکھیں، نہ گواہ بنیں، نہ ہی کسی کو دلوائیں، نہ یہ بتائیں کہ چل بھائی میں جانتا ہوں ایک کو، لا وہ سود دے دے گا تیرے کو، تو اس سے لے لے. تو ان سب چیزوں سے مکمل بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ آپ ان چیزوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پوری طریقے سے حرام فرمایا ہے. تو یہی کنکلوژن نکلتا ہے کہ قرض حسنہ دیں، تجارت کو حلال کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان فرمایا ہے اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور سودی معاملات سے پوری طریقے سے اجتناب کریں، پوری طریقے سے بچیں. کنکلوژن یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.